یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا، تم عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی، جس نے خلقکم، تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، صاف ستھرے ہو جاؤ۔ اب یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کو مخاطب فرمایا ہے، صرف ایمان والوں کو مخاطب نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سب کا خالق ہے، چاہے کوئی مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، کافر ہے، مشرک ہے، منافق ہے، مسلمان ہے، کوئی بھی ہے، اللہ تو سب کا خالق ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے پوری انسانیت کی طرف کو حکم دیتے ہوئے فرمایا اعبدوا، تم عبادت کرو۔ اب دیکھیں، اللہ حکم بھی دیتا ہے اور دے سکتا ہے۔ کیوں دے سکتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے پیدا کیا ہے، ہر چیز کو اس نے پیدا کیا ہے، تو اسی کی حاکمیت ہے، وہی اقتدار اعلیٰ کا مالک ہے۔ تو جو مقتدر اعلیٰ ہو، جس کے پاس حاکمیت ہو، سوورنٹی آف آل مائٹی اللہ، پوری کائنات کی حاکمیت جس کے پاس ہو، تو وہ حکم بھی دیتا ہے، اپنی مرضی سے کائنات کو چلاتا ہے۔ تو اسی لیے وہ لوگوں کو کہہ رہا ہے، سب کو، صرف ایمان والوں کو نہیں، سب کو فرما رہا ہے اعبدوا ربکم الذی، اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا۔ اور پھر ساتھ وجہ بھی بتا دی ہے کہ تم نے عبادت کیوں کرنی ہے۔ فرمایا اس لیے کہ میں نے تم کو پیدا کیا ہے، تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اور اس تخلیق کے بدلے میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم میری عبادت کرو۔ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو، تم عبادت کرو، ربکم الذی، اپنے رب کی جس نے خلقکم، تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، تم سے پہلے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنی بھی انسانیت ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ تم اور تم سے پہلے جتنے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ یہ چونکہ پچھلا جو تعلق ہے اس کا احوال ماضیہ کے ساتھ تعلق ہے، اور وہ ہو چکا ہے، اور جو چیز ہو چکی ہوتی ہے اس کو بطور دلیل پیش کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے تم کو اور وہ جو پہلے جن کے تم قصے کہانیاں اور اقوام کے بارے میں سنتے رہتے ہو، پڑھتے رہتے ہو، وہ سارے جتنے بھی ہیں ان سب کو ہم نے پیدا کیا ہے۔ اب وجہ بتائی جا رہی ہے کہ عبادت کیوں کرنی ہے۔ پہلے تو یہ بتایا کہ عبادت کا حکم اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ میں نے تم کو پیدا کیا ہے، اور دوسرا بتایا کہ کیوں حکم دیا جا رہا ہے۔ اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ تم ستھرے ہو جاؤ۔ جو کفر کی غلاظت ہے تمہارے اندر، جو تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، جو تمہارے اندر ایک سوچ ہے، جو تمہارا ایک نظریہ ہے غلط، جس کے اندر قتل و غارت گری ہے، جس کے اندر انسانیت کی بے قدری ہے، اس سارے نظریے سے پاک ہو جاؤ۔ ایک صاف ستھرا نظریہ تم کو ملے، ایک تمہارے دل کی صفائی ستھرائی ہو، تزکیہ نفس ہو تمہارا، اس لیے تم کو عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور اگر اس میں کفار کو شامل کریں تو ان میں جو کفر کی غلاظت ہے اس کو دور کیا جا رہا ہے۔ اور اگر صاحبان ایمان کی بات ہو تو اس میں جو گناہ ہے، انسان گناہ کرتا ہے، جو بندہ مومن سے گناہ سرزاد ہوتے، اسے کہا جا رہا ہے کہ تم عبادت کرو۔ یہ اللہ نے خود نے فرمایا یتقرب الی عبدی بالنوافل، میرا بندہ نوافل پڑھ پڑھ کے میرے قریب ہو جاتا ہے۔ مطلب کیا کہ کثرت عبادت انسان کو قرب الہی کا تحفہ دیتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا اے لوگو، تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، تاکہ تم ستھرے ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، تم تقوی والے ہو جاؤ، تاکہ تمہاری جو لائف ہے وہ صاف ستھری ہو جائے، تمہاری زندگی سا، اور جب تمہارے دلوں میں تقوی آ جائے گا تو پھر تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ فرمایا ایک تو اس وجہ سے کہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے، دوسرا الذی، وہی ہے جس کی تم نے عبادت کرنی ہے، جعل لکم الارض، جس نے تمہارے لیے زمین کو کر دیا فراشن، فرش یعنی بنا دیا بچھونا، تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، والسماء بناء، اور آسمان کو عمارت بنا دیا، چھت بنا دیا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی کو اتارا، فاخرج به من الثمرات، پھر اس کے ذریعے سے زمین سے پھل نکالے، رزقا لکم، جو تمہارے لیے رزق ہے، تمہارے لیے اناج ہے، فلا تجعلوا للہ، پس تم نہ ٹھہراؤ اللہ کا اندادا، کوئی بھی مد مقابل، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہ بات کی کہ میں تمہارا خالق ہوں، میں نے تم کو پیدا کیا،
پھر اس کے بعد انسان کو مزید سمجھانے کے لیے فرمایا کہ یہ جو تم دیکھ رہے ہو، جس دنیا میں رہ رہے ہو، یہ جو زمین ہے جس کے اوپر تم چل رہے ہو، یہ جو آسمان ہے جو تمہارے اوپر سایہ فگن ہے جس کو تم دیکھتے ہو تکتے ہو، یہ پوری عمارت تمہارے لیے بنا دی پوری کائنات کی، پھر تمہارے لیے آسمان سے پانی اترتا ہے، زمینوں سے پھل نکلتا ہے، فرمایا یہ سب کچھ اسے اللہ نے دیا ہے، تو جب اس نے اتنی نعمتیں دی ہیں تو اس کے بدلے میں تم اس کی عبادت کیا کرو۔ یہاں یہ بات ہے کہ جو کافر ہیں ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو اور اس کی عبادت کرو، اور صاحبان ایمان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تم جو نمازوں میں سستی کرتے ہو، قرآن سے تعلق توڑتے ہو، تم جو عبادت سے پیچھے رہتے ہو، تم جو دنیا کے لیے صبح سے لے کر رات تک مارے مارے پھرتے ہو، تم بھی اس چیز کی طرف غور کرو کہ یہ سب کچھ اس نے تم کو عطا کر رکھا ہے، تو تم اس کی عبادت کرو، تم اس کی جتنی عبادت کر سکتے ہو وہی عبادت کرو۔ یہاں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کائنات کی ہر چیز یہ ہم نے بنائی ہے، کائنات کی ہر چیز پر ہماری حکمرانی ہے، یہ جو کچھ تمہیں نعمتیں ملی ہیں یہ نعمتیں عطا کرنے والے ہم ہیں، کوئی اور نہیں ہے، جس کے بدلے میں آپ کو کہا جا رہا ہے کہ تم عبادت کرو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تمہیں شک ہو، تم شک میں ہو، مما نزلنا، اس سے جو ہم نے نازل کیا، علی عبدنا، اپنے بندہ پر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم اس ایک سورت کی مثل لے کر آؤ، یعنی اس سے مراد سورہ فاتحہ، یعنی تم ایک سورہ فاتحہ کی مثل لے کر آ جاؤ اگر تم کسی قسم کے شک میں ہو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور بلاؤ اپنے سارے حمایتیوں کو، من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ ہیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت چیلنج فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں۔ پہلے تو نعمتوں کا بیان کیا، پھر اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ یہ قرآن پاک کہاں سے آ گیا؟ کچھ لوگوں نے یہ اعتراض کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن پاک لکھا ہے، کچھ لوگوں نے کہا جی انہوں نے پہلی کتابوں سے دیکھ کر لکھا ہے، کچھ لوگوں نے کہا جی یہ خفیہ طور پر جا کر نعوذ باللہ من ذالک کہیں سے پڑھا کرتے تھے۔ تو ایسے اعتراض جب لوگوں نے کیے اور کہا کہ یہ قرآن تو ایک عام کتاب ہے، تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تمہیں ان ساری چیزوں پر کسی قسم کا بھی شک ہے تو پھر اس ایک سورت کی مثل لے کر آؤ، تم سورہ فاتحہ کی مثل لے کر آ جاؤ، اتنی آیات صرف کہیں سے لے کر آ جاؤ اگر تمہیں کسی قسم کا، اور پھر یہ نہیں کہ صرف تم لے کر آ جاؤ، سارے اپنے حمایتیوں کو لے آؤ، بتوں کو لے آؤ، سربراہوں کو لے آؤ، اپنے سرداروں کو لے آؤ، پڑھے لکھے لوگوں کو لے آؤ، ماہرین لغت کو لے کر آ جاؤ، اور اصحاب دانش و فکر کو لے آؤ، بڑے بڑے شعراء کو لے کر آ جاؤ، سب کو لے کر آ جاؤ اور اس ایک سورت کی طرح کی سورت بنا دو۔ یہ ایک چیلنج تھا، اور معجزہ ہوتا یہ ہے جو عقل انسانی سے باہر ہوتا ہے، کیونکہ اس میں وہ خبریں ہیں جو اللہ نے دی ہیں اور حقانیت پر، حق پر مبنی ہیں، سچی خبریں ہیں۔ اور ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم بنائیں تو ہم نے تو کھلونے بنانے ہیں، ہم نے تو روبوٹ بنانے ہیں، جب اللہ رب العزت نے بنانا ہے تو چینٹی بنانی ہے جو خود چلے گی، انسان کو بنانا ہے جو خود چلے گا۔ یہ جو اللہ کی طرف سے جو اللہ کی تخلیق ہے اس کا مقابلہ انسان کی تخلیق نہیں کر سکتی، ورنہ اتنا تو ہوتا، ہزاروں سال گزر گئے، کوئی ایک انسان ہی بنا دیا جاتا، کوئی ایک مکھی مچھر چونٹی بنا دی جاتی جو سب سے چھوٹے ہیں، کوئی تاریخ میں کبھی کسی نے کہا ہو کہ ہم نے بنا دیا ہے۔ تو اللہ کی تخلیق اور انسان کی تخلیق میں یہ فرق ہوتا ہے، یہ کلام الہی ہے، اس کا مقابلہ کون کر سکے گا؟ انسان جب چھوٹی سی چونٹی نہیں بنا سکا تو یہ کیسے بنا دے گا؟ یہ بھی تو اللہ کا کلام ہے، اور اس کلام میں حقیقت ہے، یہ کوئی مفروضہ نہیں ہے، اس کلام میں حقیقت ہے، حقانیت ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز کا کبھی کوئی انسان مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ وہ خود ہی اسی کا بنایا ہوا ہے، اور اس نے اس کو ایک اوقات میں بنایا ہے، اس کی عقل کو محدود رکھا، اس کی زندگی کو محدود رکھا، 1000 سال پہلے کہاں اور یہ چند سال کہاں، محدود کر کیا اس کی زندگی کو، عقل کو محدود کیا ہے اللہ رب العزت۔ تو کیسے کوئی قرآن پاک کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو جس وقت چیلنج کیا تو کسی کے پاس کیا جواب تھا اس کا؟ کوئی جواب نہ تھا۔ فرمایا کہ تم اس صورت کی مثل لے کر آ جاؤ،
اور یہاں سے یہ میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں، ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ یہاں سے مراد سورہ فاتحہ ہے، اور یہ قرآن پاک کی ترتیب ہے، ترتیب توقیفی۔ جس وقت سورہ ہود 11ویں پارے میں پہنچتے ہیں تو وہاں اللہ فرماتے ہیں فاتو بعشر سور مثلی، 10 صورتوں کی مثل لے کر آؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک ترتیب ہے کہ سورہ بقرہ میں ایک صورت یعنی فاتحہ کا کہا جا رہا ہے، اور سورہ ہود میں پہلی 10 صورتوں کا کہا جا رہا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک چیلنج ہے جس کو آج تک کسی نے قبول نہیں کیا، اور اگر کسی نے قبول بھی کیا ہے تو وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ انا اعطیناک الکوثر کو اگر لٹکا دیا ہے کعبہ کی دیوار پر تو کسی میں ہمت ہی نہیں کہ اس طرح کی کوئی چھوٹی صورت ایک بھی لے کر آ جائے۔ فرمایا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اب اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو سچے ہیں، ہمارے پاس تو دین سچا ہے، تو کہا جا رہا ہے نا اگر تمہارا دین سچا ہے تو پھر مل جاؤ، سارے حمایتیوں کو، بڑوں کو، بتوں کو، سب کو اکٹھا کر لو، اور پھر ایک قرآن کی ایک چھوٹی سی صورت، چھوٹی صورت اس کی مثال لے کر آ جاؤ۔ لیکن وہ ایسا نہیں، اور پھر اللہ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہیں کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پس اس آگ سے بچ جاؤ، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن لوگ ہیں، پتھر ہیں، اعدت للکافرین، یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ واضح طور پر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ تم اس کی مثل لانا چاہو تو کسی صورت بھی تم اس کی مثل نہیں لا سکتے۔ یہ ان کے لیے ایک واضح طور پر چیلنج ہے، اور اگر تم اس کی مثل نہیں لا سکتے، عاجز آ گئے ہو اس کی مثل لانے سے، تو پھر تمہیں چاہیے نا کہ تم اسلام کو قبول کرو، پھر تمہیں چاہیے نا کہ اللہ کے اس فرمان کو قبول کرو۔ اگر پھر بھی قبول نہیں کرتے اور اس کی مثل بھی نہیں لے کے آ سکتے تو پھر جہنم کے لیے تیار ہو، پھر وہی تمہارے لیے رستہ ہے، تم کو پھر چاہیے کہ تم اس کو مانو۔ یہ وہی ہے جس میں ہم نے ان لوگوں کو بھی پھینکنا ہے جو ہمیں ماننے والے نہیں، اور ان کے بتوں کو بھی ہم نے پھینکنا ہے، ان کے بتوں کو بھی جن کی یہ پوجا کرتے ہیں ان کو بھی ہم نے پھینک دینا ہے، یعنی ان کو ان کے جھوٹے خداؤں سمیت ہم نے جہنم میں ڈال دینا ہے۔ اعدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ یہاں پر اس کے اندر ہی صاحبان ایمان کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ یہ آگ تمہارے لیے نہیں ہے، تمہارے لیے تو جنت ہے، یہ آگ تو ہم نے، اور یہ جہنم جو ہے یہ تو ہم نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ یہاں پر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم بہت بڑا معجزہ ہے، یہاں پر یہ بتایا جائے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، نعمت الہی ہے، فضل الہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ معجزہ اس کو کہتے ہیں جس کو عقل انسانی سمجھنے سے قاصر ہو جائے، اس کو کہتے ہیں۔ اب یہ قرآن پاک ہے، اس کو کون سمجھے؟ آج تک لوگوں نے اتنی تفسیریں بیان کر دی، 20 30 80 جلدوں میں قرآن پاک کی تفسیر لکھ دی، پھر بھی اس کی وضاحت نہیں کر سکے، اور بڑے بڑے ماہر لوگ آئے لیکن قرآن پاک کی گہرائی میں نہ اتر سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اس کی مثل کوئی نہیں لا سکتا، اس کے چیلنج کو کوئی قبول نہیں کر سکتا، یا اس چیلنج کو قبول کر کے اس کی پریکٹسز جو ہیں وہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ معجزہ ہے، عقل انسانی سے باہر ہے، عقل انسانی ایسی چیز تیار نہیں کر سکتی۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کی تعلیمات معجزہ ہیں، قرآن پاک کے اندر جو بیان ہوئی چیزیں وہ معجزہ ہیں، قرآن پاک کے اندر جو اخبار ہیں وہ معجزہ ہیں، اور پہلے جو احوال ہیں وہ معجزہ ہیں، کہ اس کا جو مصدر اصلی ہے، جو مصدر اصلی قرآن پاک کا، وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے، تو یہ کہیں سے کوئی اٹھا کر کسی کتاب سے تھوڑا ہی لکھا گیا ہے، تو اس لیے یہ معجزہ ہے، اور اس کو معجزہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کہیں سے کسی انسان سے نہیں لیا گیا، بلکہ یہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ فرمایا، اس کے علاوہ میری ایک کتاب ہے قرآن اور مخالفین قرآن، اس کے اندر جو قرآن پاک کے اوپر یہود و نصارہ نے، مستشرقین نے جو اعتراضات کیے، ان کے سارے جوابات میں نے اپنی اس کتاب میں بھی دیے ہوئے۔ آپ مزید اس حوالے سے پڑھنا چاہیں تو میری اس کتاب قرآن اور مخالفین قرآن کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری دیجئے ایمان والوں کو۔ پیچھے یہ فرمایا کہ یہ جہنم کے لیے تیار ہو جائیں،
اور یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ خوشخبری سنائیے ایمان والوں کو، وعاملوا الصالحات، اور ان کو جن نے اچھے عمل کیے۔ یہاں عقیدے کی بات بھی ہے اور اعمال کی بات بھی ہے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ وہ ایمان لے کر آیا ہو، اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کرنے والا ہو، اچھے کریکٹر والا ہو، اچھے کردار والا ہو۔ ان لہم، ان کے لیے جنات، جنتیں ہیں، باغات ہیں، تجری، بہتی ہیں، من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے نہریں۔